السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ نواقض الاسلام کا 8واں ناقض کا درس سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان مسائل کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور تمام حاضرین و سامعین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ نواقض الاسلام لشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج انشاءاللہ 8واں ناقض بیان کریں گے۔ اس سے پہلے 7 ناقض بیان ہو چکے الحمدللہ، آج 8واں ناقض ہے، اور 8واں ناقض ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مدد کرنا ومعاونتہم علی المسلمین، اور مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا۔ 8واں ناقض کیا ہے؟ مشرکین کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا۔ والدلیل قول تعالیٰ، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ان سے موالات کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 8واں ناقض ہے۔ فضیلت الشیخ محمد صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس ناقض کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف وہ اس طرح ہے کہ تم مسلمانوں کے قتال اور مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت دینے پر کافروں کی مدد کرو، یعنی مسلمانوں کو اذیت دینے پر اور مسلمانوں کو قتال کرنے پر کس کی مدد کرو؟ کفار کی مدد کرو۔ وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے جو شخص کفار سے
محبت کرتا ہے تو یقیناً اس نے کفر کرتا ہے، یقیناً وہ کفر کر لیتا ہے کفار سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ وہ دوستی ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو شخص اس سے دوستی کرے گا یعنی کفار و مشرکین سے تو وہ انہی میں سے ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے موالات کرتا ہے مناصرہ سے، مظاہرہ سے، اور موالات کرتا ہے محبت سے، یعنی دوستی کرتا ہے کس سے؟ مدد کر کے اور محبت کر کے۔ اس سے اگر کفار مشرکین سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو یقیناً وہ کفر کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے کفر سے محبت کی اور کفار سے محبت کی، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان سے محبت رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً اس نے کفر کا انکار نہیں کیا، اور کفر کا انکار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور جس نے کفر کا انکار نہیں کیا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، نہ مظاہرہ سے، نہ محبت سے، اور نہ معاونت سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص ان سے کفار و مشرکین سے محبت دوستی کرتا ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جو شخص کفار و مشرکین سے دوستی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ میں سے ہے۔ اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص کفار و مشرکین سے دوستی کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے ان کے دوستی کی وجہ سے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فسماہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ظالم رکھا ہے۔ کس کا نام ظالم رکھا ہے؟ جو مشرکین، کفار و مشرکین سے دوستی کرتا ہے، پھر ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگ انہی میں سے ہیں، یعنی کفار و مشرکین میں سے ہی ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں، اور یہ ظالم ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد و تعاون کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مسلمان کے خلاف ان کی مدد کرنا اس حال میں، یعنی مسلمان کے خلاف کفار کی مدد کرنا اس حال میں کہ ان کے کفر، شرک اور گمراہی سے محبت بھی ہو، یہ بلا شبہ کفر اکبر ہے۔ یعنی ایک شخص کفار و مشرکین سے کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف محبت کرتا ہے، ان کے کفر اور شرک اور گمراہی سے بھی محبت کرتا ہے، تو یہ بلا شبہ کفر اکبر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی مرضی سے بغیر کسی جبر کے کفار کے دین کو پسند کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنا مگر مجبوری کی حالت میں، یعنی اس پر مجبور کیا گیا ہو۔ ایک شخص ہے جو مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ اپنی رضامندی سے نہیں، مجبوری کی حالت میں مدد کر رہا ہے، کفار کی مدد کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، مجبوری میں، مجبور کر دیا گیا اس کو کہ مسلمانوں کے خلاف تمہیں تلوار اٹھانا ہے، مجبور کر دیا گیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان پر سخت وعید آئی ہے اور اس کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے،
شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بدر کے دن مشرکین نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو زبردستی اپنے ساتھ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر نکیر فرمائی، کیونکہ انہوں نے ہجرت چھوڑ دی تھی۔ وہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن نہیں کی ہجرت، اور مشرکین کے درمیان ہی رہے اور مشرکین کے ساتھ رہ کر خود کو اس فتنے میں ڈالا۔ حالانکہ وہ کفار کے دین سے نفرت کرتے تھے، وہ مسلمان کفار کے دین سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ ہجرت نہیں کی، مسلمانوں کے پاس مدینہ نہیں آئے، وہ مکہ ہی میں رہ گئے۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تو مشرکین نے ان مسلمانوں کو بھی زبردستی لایا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل کیا۔ تو ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ لہٰذا جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود کفار کے ساتھ رہا اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے نکل کھڑا ہوا، اس کے لیے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم وہ شخص جو بغیر کسی مجبوری کے اپنی مرضی سے مشرکین کی مدد کرے، لیکن وہ ان کے دین سے نفرت کرتا ہے اور اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ شخص کفار کے مدد کرنے کی وجہ سے یقیناً گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر اس کے دل میں اس کے دین کی نفرت نہ ہوتی تو اس پر کفر کا حکم لگایا جاتا اور وہ شدید خطرے میں ہے۔ اس کو یہ جو تیسری چیز شیخ صاحب نے بیان کی، اس کو پھر اچھے سے سمجھ لیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد جو لوگ کرتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں، اور تیسری قسم کیا ہے کہ وہ شخص جو بغیر کسی مجبوری کے اپنی مرضی سے مشرکین کی مدد کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنی مرضی سے مشرکین کی مدد کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے مشرکین کی مدد کرتا ہے، اسے مجبور نہیں کیا گیا مدد کرنے پر، لیکن مدد کر رہا ہے، لیکن وہ ان کے دین سے نفرت کرتا ہے، یعنی کفار کے دین سے نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی کفار کی مدد کرتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے یقیناً گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے۔ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ، اور اس پر کفر کا اندیشہ ہے کہ آج وہ کفار کی مدد کر رہا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ کفار کے دین اور اس کے عقیدے سے بھی محبت کرنے لگے اور اس کے دین کو اپنا لے۔ اس لیے ایسے شخص کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کفار کی مدد کرنے چھوڑ دے، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس مذہب کو اختیار کر لے۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اصول التکفیر و ضوابطہ، جو فضیلت الشیخ عبداللطیف آل شیخ کی تصنیف ہے، فضیلت الشیخ عبداللطیف کی تصنیف کیا ہے، کون سی کتاب ہے؟ اصول التکفیر و ضوابطہ۔ اس کی شرح کرتے ہوئے فضیلت الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی شخص کے بارے میں جو مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو موالات دنیا کے لیے ہو، یعنی دنیا دین کے لیے نہ ہو، جس میں اگرچہ محبت، دوستی اور نصرت بھی شامل ہو، لیکن دنیا کے لیے ہو، دین کے لیے نہ ہو، تو ایسی موالات اور دوستی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ اس چیز کو پھر اچھے سے سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے جو ایک مسلمان ہے جو غیر مسلموں سے دوستی کرتا ہے، کفار مشرکین سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے نہیں کرتا، اس کے عقیدے کے لیے نہیں کرتا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا حکم ان 5 احکام شرعیہ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ 5 احکام شرعیہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو یاد ہے 5 احکام شرعیہ کیا ہے؟ 5 احکام شرعیہ یہ ہے: واجب، مستحب، جائز، حرام، مکروہ۔
یہ 5 احکام شرعیہ ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین سے محبت ہر صورت میں حرام نہیں ہوتا۔ کافر کفار و مشرکین سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو یہ دوستی، یہ محبت، یہ نصرت ہر صورت میں کفر نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا ہر صورت میں۔ اس کی شکلیں ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کافروں کے ساتھ موالات یعنی دوستی واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ان مسائل کو اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، محبت کرنا، ان کی نصرت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ کافر والدین سے موالات کرنا، کافر ماں باپ کے ساتھ دوستی کرنا، محبت کرنا، ان کی مدد کرنا اولاد پر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے کافر والدین کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے کافر والدین کی دفاع کریں، ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، جبکہ ان کا باپ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن یہاں پر کافر ماں باپ کی مدد کرنا، ان کی حفاظت کرنا مسلمان بیٹے پر واجب ہے، کیونکہ اسلام احسان کا بدلہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے، اور ماں باپ کا اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کرو؟ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مستحب موالات بھی ہوتی ہے، یعنی کافروں کے ساتھ ایسی موالات، ایسی دوستی، ایسی نصرت جس کا حکم مستحب ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا یہ مستحب عمل ہوتا ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کسی کافر کو، مثال کے طور پر کسی کافر کو اگر اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر ان کے لیے کوئی خاص کھانا تیار کرنا ہے یا ان کو کھانے کی دعوت دینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کافر سے محبت بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، نصرت بھی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے، حق کی ترغیب دلانے کے لیے کسی کافر کو مطلب ان کی مدد کرنا، ان کی تعاون کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے حرام موالات، یعنی جو دنیا کے لیے ہوتی ہے، یعنی کفار و مشرکین سے بس اوقات کیا ہے کہ ان سے دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا یہ حرام ہے۔ حرام کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ ان کے فیشن میں ان کی تقلید کرنا، یعنی کفار و مشرکین کا جو فیشن ہے تو ان کے فیشن کو اپنانا، خود ان کے فیشن کی طرح خود فیشن کرنا، یا ان کے نام یا ان کی تصویریں اپنے کپڑوں پر لگانا۔ جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں نا کہ بعض مسلم نوجوان بعض کھلاڑیوں کے، جو کفار مشرک کھلاڑی ہیں، ان کے نام یا ان کی تصویریں اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ حرام عمل ہے۔ لیکن افسوس کہ کئی نوجوان اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم جو کھلاڑی ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی تصویریں اپنے کپڑوں میں مطلب لگاتے ہیں، یا ایسے کپڑے خریدتے ہیں جس میں ان کی تصویریں لگی رہتی ہیں، ان کے نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام عمل ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ موالات، یعنی بعض اوقات کفار و مشرکین سے دوستی، مدد اور نصرت اور محبت یہ مکروہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی ایسے کافر کو دنیاوی معاملے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اسے نوکری دینا، کسی ایسے کافر کو دنیاوی معاملے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اس کافر کو نوکری دینا اس کی مہارت کی وجہ سے،
اب ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے جو کسی کام میں ماہر ہے، تو مسلمان کو چھوڑ کر اس ماہر کافر کو نوکری دینا یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے، ہمیں مسلمان ہی کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے، مسلمان کو چھوڑ کر کسی کافر کو اس کے مہارت کی وجہ سے نوکری دیتا ہے کسی کام میں، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ جائز معاملات بھی ہوتی ہے، یعنی ہر صورت میں کافروں کے ساتھ دوستی، محبت، نصرت یہ حرام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ جائز بھی ہوتی ہے کافروں کے ساتھ موالات کرنا، دوستی کرنا، محبت کرنا جائز ہوتی ہے، جیسے کہ خرید و فروخت میں ان سے معاملہ طے کرنا، خرید و فروخت میں یہ جائز عمل ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل کو صحیح سے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے براءت اختیار کرنا ہے، اس میں بہت سستی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام محبت کا دین ہے، کسی سے کوئی نفرت نہیں سکھاتا، ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، ہر ایک سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل قول ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے، یہ باطل قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام محبت کا دین ہے، تو ہر ایک سے محبت کرنی ہے، کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ یہ باطل، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ باطل قول ہے۔ اسلام اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی سکھاتا ہے کہ ہمیں محبت بھی کسی سے کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اور دشمنی بھی کرنی ہے، نفرت بھی کرنی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو سختی کرتا ہے اور کفار کے ساتھ ہر جائز دنیاوی معاملات کو بھی کفر قرار دیتا ہے، یعنی جو جائز معاملات ہے، جو جائز معاملات ہے کفار کے ساتھ اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ یہ دونوں گروہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں۔ اسلام میں رحمت بھی ہے اور دشمنان دین کے لیے سختی بھی ہے۔ کس پر رحمت اور نرم کس کے لیے ہونا ہے؟ مومنوں پر نرم ہونا ہے اور کافروں کے لیے سخت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے، لیکن اس سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جائز تجارت یا احسان کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جائز معاملات رکھے ہیں کہ کفار کے ساتھ جو جائز معاملات ہے اس میں بھی آپ سختی کریں، اس کا اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ جو جائز معاملات ہے یا احسان کا جو تبادلہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم حضرات، تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے درس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ موالات کسے کہتے ہیں، موالات کی کتنی قسمیں ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ کیا کفار و مشرکین سے ہر قسم کی موالات، دوستی، مدد و نصرت حرام ہے اور کفر ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، ہر صورت میں کفار سے جو دوستی ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہوتی۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفار و مشرکین سے ایسی دوستی کرتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے پر کفار کی مدد و نصرت ہوتی ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا پھر واضح ہوئی کہ نہیں؟ پھر غور سے سنیں کہ اگر کوئی شخص کفار و مشرکین سے ایسی دوستی کرتا ہے جس میں وہ محبت بھی کرتا ہے کفار مشرکین سے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور اذیت پہنچانے پر کفار و مشرکین کی مدد و نصرت کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کفار سے محبت، دوستی اور مدد اس کے دین اور عقیدے کی وجہ سے ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کفار سے، کسی
سے دوستی کرتے ہیں، کسی کفار مشرکین سے کیوں دوستی کرتے ہیں، کیوں اس کی مدد کرتے ہیں؟ اس کے دین اور اس کے عقیدے کی وجہ سے، کہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ دوستی اور محبت اور مدد و نصرت کسی کفار مشرکین سے دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے، اس کے عقیدے کے لیے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کفار سے دنیا کے لیے دوستی، محبت، مدد و نصرت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی جائز ہوتی ہے، اور کبھی حرام اور کبھی مکروہ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات ہے، اور الحمدللہ یہ تفصیلات ہم نے بیان کر دیا۔ اس لیے ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین سے ہر صورت میں دوستی کرنا، محبت کرنا یہ حرام ہے۔ ہر صورت میں حرام نہیں ہے، ہر صورت میں کفر نہیں ہے، بلکہ کبھی جائز ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، اور کبھی مکروہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر ان پر عمل بھی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔